बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। हुकूमत के दो काम होते हैं, मैनेजमेंट और होप। ये चीजों को वक्त से पहले मैनेज करती है ताकि मुल्क में जखीरा अंदोजी ना हो सके, माफियाज ना बन सकें और जरूरियात जिंदगी महंगी ना हो सकें। और हालात अगर खराब हों तो लोगों के अंदर उम्मीद ना मरने दे। लेकिन हमें बदकिस्मती से यह मानना पड़ेगा, इस हुकूमत में महंगाई और बेरोजगारी दोनों इंतहा को छू रही हैं, जबकि लोगों की आमदनी कम होते होते खत्म हो चुकी है। और दूसरी तरफ उम्मीद की हालत यह है, हुकूमत अपने मुंह से कह रही है हालात मजीद खराब होंगे। ये अगले चंद माह जो हैं, इसके अंदर जो कीमतें जो इजाफा हुआ है, ये अल्लाह ताला से ज़ाहिर दुआ तो यही है कि जल्द अज जल्द से आवाम को रिलीफ मिले, लेकिन शायद ये इतनी जल्दी अगले एक दो माह के अंदर ना नज़र आए और आपको इसके अंदर बेहतरी होती हुई नज़र आए। मार्च के महीने से मार्च अप्रैल मई के महीने के अंदर बेहतरी होती हुई नजर आए। इस वक्त घी के ऊपर सब्सिडी है, इसके ऊपर वीट के ऊपर जो है वो सब्सिडी है, इसके अलावा बिजली जो है उसके ऊपर सब्सिडी है। पूरा मुल्क सब्सिडी पे नहीं चलाया जा सकता। पूरा मुल्क को आप सब्सिडी कहाँ से आती है? टैक्स पेयर के पैसों से। आप इधर से आवाम से पैसे लेंगे, उधर जो है वो बांट देंगे, इस तरह तो मुल्क नहीं चलता। $12 अरब आपने इस साल कर्जा वापस करना है। आप ये कर्जे ये जो एहतजाज कर रहे हैं, इनसे पूछे ना कि आपने अगर इतने कर्जे ना लिए होते तो आज आप सब्सिडाइज कर सकते थे। आपने एक $12 अरब, पहले आपने $10 अरब वापस किया है, $12 अरब आपने अभी वापस करना है, तो आप मुझे बताएं सब्सिडी कहां से आएगी? नाउमीदी और महंगाई दोनों को कंट्रोल करना किसकी जिम्मेदारी है? ये हमारा आज का इशू होगा, जबकि पीडीएम ने आज ऐलान किया, आज के इजलास में नेब तरमीमी ऑर्डिनेंस को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया गया है। हुकूमत की तरफ से इंतखाबी इस्लाहात के लिए मुजव्वज़ा तरामीम हम उनको कुल्लियतन मुस्तरद करते हैं। जब तक इस मुल्क में शफाफ आम इंतखाबात नहीं होते और जायज़ हुकूमत कायम नहीं होती, उनकी निगरानी में बल्दियाती इंतखाबात का कोई जवाब नहीं है। 20 अक्टूबर से पाकिस्तान में रैलियां और मुजाहिरों का आगाज हो जाएगा। महंगाई का एक पहाड़ अब बर्दाश्त नहीं किया जा रहा। पीडीएम मुकम्मल क़यादत करेगी। और हुकूमत इस पर क्या कह रही है, आप ये भी मुलाहिजा कीजिए। मैं पहले दिन से आपको ये कह रहा हूँ कि इनका कोई डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स नहीं है, कोई जमहूरियत पसंद लोग नहीं है, ये सिर्फ डील की तलाश में। पता चलता है कि अगर फौज में हुकूमत में खिलाफ हो गए हैं तो ये सारे बैंड वैगन के ऊपर जो है वो चढ़ने के लिए सीवी लेके खड़े हो जाते हैं। दूसरे दिन जो है वो आपको पता चलता है कि नहीं, वो जो डील है वो नहीं हो सकी, आप फिर फौज के खिलाफ जो है वो तकरीरें शुरू कर देते हैं। तो ये बुनियादी तौर के ऊपर इस अपोजिशन का ना तो इनका कोई पॉलिटिकल इनकी सोच है, ना इनकी कोई इंतजामी पॉलिसी है, ना इनकी कोई मुआशी पॉलिसी है। सुबह से लेकर रात तक इमरान खान को बुरा कहने से तो आप इंतजार में नहीं आ सकते। आपकी दुकान पहले भी नहीं चली, आगे भी नहीं चली। पीडीएम मरा हुआ एक सियासी हाथी है। पीडीएम क्या, वो पिछले दिसंबर में हमें कहते थे कि सलाम अलैकुम सलाम अलैकुम। अब ये दिसंबर आ गया, कुएं के मेंढकों की सियासत का दौर खत्म हो गया। 15 अगस्त से इनके अंदर डांगी नहीं, इनके रिंग पिस्टन बैठे हुए हैं। ये इमरान खान की खुश नसीबी है को उसको ऐसी थकी हुई अपोजिशन मिली है। क्या जलसे और जुलूस महंगाई के चैलेंज का हल है? हम ये भी डिस्कस करेंगे, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक रखते हैं। और अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पार्लिमानी अमूर के वजीर हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। अली साहब ये फरमाइए, सर ये महंगाई तो ज़ाहिर कंट्रोल नहीं हो रही, गवर्नमेंट जितनी कोशिश कर रही है उसके साथ साथ महंगाई में इजाफा होता चला जा रहा है, तो हम इसको फिर गवर्नमेंट का फेलियर समझ लें? क्योंकि कोई चीज भी कंट्रोल नहीं हो रही, डॉलर कंट्रोल नहीं हो रहा, पेट्रोल कंट्रोल नहीं हो रहा, टैक्सेस बढ़ते चले जा रहे हैं, गैस का एक बहुत बड़ा बहरान अभी सर्दियों में आने वाला है, बिजली की सूरत हाल आपके सामने है, तो क्या हम फिर इसको फेलियर समझें गवर्नमेंट का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले चौधरी साहब, आपको और आपकी वसातत से पूरे पाकिस्तान को जो है 12 रबीउल अव्वल जश्न ईद मिलाद नबी जो है वो बहुत बहुत मुबारक हो, और अल्लाह ताला हमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को फॉलो करने की जो है वो तौफीक दे। देखें, आपने जो सवाल किया बड़ा डायरेक्ट है, उसका डायरेक्ट जवाब ये है कि हुकूमत फेल नहीं होती,
آپ کی کچھ کوششیں جو ہے وہ برابر ہوتی ہیں, کچھ میں آپ کو عارضی طور پہ کامیابی اتنی نہیں ملتی. ظاہر ہے جو انٹرنیشنل پرائسز کی جو بڑھوتری ہے وہ ہماری کنٹرول میں نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ ہم ٹارگیٹڈ سبسڈیز دے سکتے ہیں, ہم سبسڈیز کا جو ہے ریشو اور بڑھا سکتے ہیں. اس پہ حکومت کام کر رہی ہے. آج آپ نے شاید دیکھا بھی ہوگا محترم پارلیمنٹ جو ہے پلاننگ منسٹر اسد عمر صاحب نے اس پہ بات کی ہے. تو انشاءاللہ اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو میں اس کو حکومت کی ناکامی تو نہیں سمجھتا, ہاں ایک بہت بڑا چیلنج ضرور سمجھتا ہوں کہ جو انٹرنیشنل سطح پہ ہے, پوری دنیا میں ایک رجحان ہے مہنگائی کا, پاکستان میں بھی ہے. بجلی جو تھی علی محمد خان صاحب, اگر اس کو LNG سے بنایا جاتا تو آج وہ اتنی مہنگی نہ ہوتی, اور یہ ایک فیکٹ ہے کہ گورنمنٹ نے LNG کے پراپر وقت پہ ٹھیکے نہیں دیے تھے, اس وجہ سے ظاہر اس کی پرائس بڑھ گئی اور ہم فرنس آئل پہ بجلی بناتے رہے, بجلی کی قیمت ہمیں بڑھانی پڑ گئی. اس طرح ٹیکسیز ہے, ٹیکسیز ہم بڑھاتے چلے جا رہے ہیں. ڈالر کیونکہ گورنمنٹ کے کنٹرول میں نہیں ہے, جب ڈالر بڑھے گا تو آپ نے خود کہا کہ 100 ارب روپیہ, تو 1 روپیہ جب ڈالر کا کم ہوتا ہے تو اس سے 100 ارب بڑھ جاتے ہیں. تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. اور باقی یہ جو کھانے پینے کا سامان ہے اس میں علی محمد خان صاحب یہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی ہوتی ہے. اگر مارکیٹ کے اندر ڈیمانڈ کم ہو, سپلائی زیادہ ہو, تو آپ اس کو کنٹرول کر سکتے ہو. تو اس کا مطلب یہ ہو کہ ہم نے اس پہ بھی توجہ نہیں دی. پھر 3-4 چیزیں چوئی صاحب آپ نے ڈسکس کی ہیں. جو LNG کی آپ نے بات کی ہے, تو ظاہر ہے ایک پاکستان میں ایک پرابلم تو رہی ہے انرجی کی. ہم ہائیڈل پہ فوکس نہیں کر سکے اتنا جو سستی بجلی اس سے بن سکتی تھی. ہم سولر پہ اتنا فوکس نہیں کر سکے, رینیبل پہ نہیں کر سکے, اور پاس سو مینی ڈیکیڈز ہم اس پہ انویسٹ ہم نے ہائیڈل پہ ابھی جا کے ہماری حکومت میں جا کے آپ نے جو ہے 1-2 بڑے ڈیمز پہ کام شروع ہوا ہے جو بہت پہلے شروع ہو جانا چاہیے تھا. تو اس طرف شاید وہ سیریسنس جو ہے وہ نہیں تھی. آپ کی 23-24 ہزار میگا واٹ کی مانگ ہے میکسیمم این پیک پہ. 36-37-38,000 کی آپ نے جو میگا واٹ انسٹال کیپیسٹی ہے, وہ آپ نے 1,000 میگا واٹ, یعنی کہ کیوں آپ نے اتنی زیادہ کیپیسٹی کیوں بلڈ کی جب آپ کو یوز ہی نہیں کرنا تھا اور اس کی پیمنٹ ہمیں کرنی پڑی. تو کچھ ظاہر ڈیسیجن میکنگز جو ہے ماضی میں صحیح نہیں رہی, جس کی پرائز جو ہے ہمیں پے کرنی پڑی ہے. کچھ چیزیں آپ نے جو ہے وہ حال کی بتائی ہیں, جیسے آپ نے ڈالر کی بات کی ہے, وہ تو خیر انٹرنیشنل جو ہے وہ بڑا ہے, وہ تو ہمارے اس میں نہیں ہے. لیکن جب آپ ڈیمانڈ اور سپلائی کی بات کریں, بالکل وہ ایک مینجمنٹ کا بھی ایک ایشو ہے کہ اس کو بہتر مینج کیا جا سکتا ہے, اور اس پہ جو ہے وہ کام انشاءاللہ کیا جا رہا ہے. تو مختلف عوامر ہیں جس پہ فوکس کیا جا رہا ہے. یہ ایک عارضی ایک انفلیشن ہے, ایک ویو آئی ہے, پوری دنیا میں آئی ہے, جس سے ہم بھی افیکٹ ہوئے بغیر نہیں رہ سکے. لیکن انشاءاللہ ہمیں حوصلہ نہیں آنا چاہیے. سون ویل بی اوور دس, یہ اوور ہو جائے گا جلدی, انشاءاللہ کور ہو جائے گا. بالکل صحیح. اچھا اس میں سر دیکھیے جو ادارہ شماریات ہے گورنمنٹ کا اپنا ادارہ ہے, اس نے 6 مہینے کا جو پچھلا عرصہ تھا, جو ہمارے وزیر خزانہ جو نئے تھے ان کے بارے میں جو رپورٹ جاری کی ہے وہ انتہائی خوفناک ہے. رپورٹ کے انہوں نے کہا کہ آٹے کی 20 کلو کا جو تھیلا ہے 210 روپے اس میں اضافہ ہوا ہے, چینی کی قیمت میں 3.25 روپے 3.5 روپے اضافہ ہوا ہے, گھی جو ہے اس میں 46.73 پیسے مہنگا ہوا ہے, مٹن مہنگا ہوا. یہ ساری جو مہنگائی ہے یہ انہوں نے اس وزیر خزانہ کے کھاتے میں ڈالی گورنمنٹ کے اپنے ادارے نے, کہ اگر یہ ان چیزوں کو کنٹرول کرنا چاہتے تو یہ کنٹرول کر سکتے تھے, لیکن ظاہر ہے فیلئر ہے. یہ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا سر, یہ مہنگائی اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت زیادہ ہے اور پیک پہ ہے, پاکستان کی تاریخ میں کبھی اتنی مہنگائی نہیں تھی, لیکن کیا اس کا حل جلسے ہیں؟ کہ کل سے اگر آپ 20 تاریخ سے جلسہ شروع کر رہے ہیں, جلوس نکال رہے ہیں, تو اس سے مہنگائی کم ہو جائے گی یا بڑھے گی اس سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو سب جلسوں سے یقیناً مہنگائی کم تو نہیں ہوتی, لیکن عوام جب تک اپنے غم و غصے کا اظہار احتجاج کی شکل میں, جلسوں کی شکل میں حکومت تک نہیں پہنچائیں گے, حکمرانوں تک نہیں پہنچائیں گے, تو وہ تو آگے ہی بے حسی کا شکار ہیں, وہ تو آگے ہی ٹس سے مس نہیں ہو رہے. وہ تو ان کو اکثر لوگ, اسد عمر صاحب نے کہا ہے کہ مارچ اور اگلے جون تک یہی صورتحال رہے گی. میں یہی بات آپ سے کرنے لگا ہوں کہ ان کے اکثر لوگ اب جس انداز سے آ کے جسٹیفائی کرتے ہیں. میں ابھی ایک پروگرام میں تھا, وہاں پہ بھی ایک سینیٹر تھے PTI کے, انہوں نے کہا جی ڈالر اب 174 پہ ہو گیا ہے, میں اس کو بھی جسٹیفائی کرتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ صحیح ہوا ہے اور یہ 200 تک بھی جا سکتا ہے. اچھا جی, اور اگر 200 میں تو گیا تو تب بھی یہ صحیح ہے. جا رہا ہے یہ انٹرنیشنل فینامینا اور فلانی اور چند انگریزی کے الفاظ. اور دیکھیں کوئی بھی مرض ٹھیک کرنے کے لیے نا چوئی صاحب سب سے پہلے اس کا ڈائگنوسس کرنا پڑتا ہے اور تشخیص کرنی پڑتی ہے. اچھا ڈاکٹر وہ مانا جاتا ہے جو مرض کی تشخیص کرنے کا عمل بہتر جانتا ہو. دوائی لکھنے والا جو ہے نا کام وہ بہت آسان ہوتا ہے. حکومت
اس وقت کیا مرض لگا ہوا ہے معاشرے کو, اکانومی کو, وہ تشخیص کرنے کی نہ صلاحیت رکھتی ہے نہ نیت ہے. پیٹرول سب سے بڑی بات یہ ہے نا, اب یہ گورنمنٹ کیا کرے صاحب, یہ ٹینڈا, ٹماٹر, ادرک, یہ بھی عالمی مارکیٹ ہے سر, یہ بھی آئی ایم ایف کی وجہ سے پیٹرول مہنگا ہوگا تو ہر چیز یہ بھی آپ ڈالروں سے خریدتے ہیں. سر 5 چیزیں ہیں میرا مطلب ہے کہ ہر چیز جو اکانومی کو ڈیمیج کرتے, ڈالر, ابھی آپ جو پڑھ رہے ہیں, پیٹرول, بجلی, مرغیاں گیس, پاکستان میں ہیں, جب بھی بڑھیں گے وہ انڈے دے رہی ہیں. وہ انڈا جناب پہلے کتنے کا تھا؟ سموسے پاکستان میں ہمارے دور میں 5 روپے کا تھا, آج 20 روپے کا سموسہ مل رہا ہے. اب مجھے بتائیں کہ یہ بھی ڈالر کی وجہ سے ہے. سر دیکھیں نا اس کے ساتھ دیکھیں پیٹرول مہنگا ہوا ہے, تیل مہنگا ہوا ہے, گیس مہنگی ہوئی, جو میں نے تشخیص کی بات, بجلی مہنگی ہوئی, تو تشخیص یہ ہے کہ آپ کے پاس ایڈمنسٹریشن نام کی نہ کوئی چیز ہے, نہ وہ ماننے کے لیے تیار ہیں. اب پنجاب میں آپ دیکھیں پٹ کے مر گئے ہیں جناب سارے کو, یار یہ وزیر اعلیٰ آپ کا کام نہیں کر رہا, نہیں ہو رہا, پتہ ہے. اب آپ پوچھے آپ کے پاس انہیں ہٹانے کا چانس ہے, پاور ہے, لیکن آپ بھی تیار ہی نہیں ہے. نہیں جی, ضد ہے, انہی کو لگانا ہے. اپوزیشن کے لیے تو وہ بہتر ہے, اپوزیشن کو بہتر ہے. یعنی ہمیں اگر آپ نے اگر کم کرنا ہے تو اس کے لیے کوئی ایفیشینٹ وزیر اعلیٰ ہوگا جو اچھا کام کرے گا, تو یقیناً تو پرویز الہی صاحب ہے, پاکستان پیپلز پارٹی چاہ رہی ہے کہ وہاں پہ عدم اعتماد ہے, پرویز الہی صاحب عوام کا بڑا غرق ہو رہا ہے. یہ ایک الگ بحث ہے کہ کس کے خلاف کا تحریک عدم اعتماد آنی چاہیے تھی یا نہیں آنی چاہیے تھی, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن میں آپ کا خیال یہ کہ گورنمنٹ اگر گر جائے گی تو حالات ٹھیک ہو جائیں گے, حالات بہت بہتر ہو جائیں گے, بہت بہتر ہو جائیں گے. اور یہ احساس سے آری جو حکومت ہوتی ہے, پیٹرول کیسے سستا ہوگا, بجلی کیسے سستی ہوگی, دیکھیں تو صاحب میں تو کہتا ہوں کہ دیکھیں اس کے میکانزم اب ظاہر ہے, یہاں پہ تو میں آپ سے نہیں ڈسکس کر سکتا, تو کہاں ڈسکس کریں. لیکن بات یہ ہے کہ جو ہمیں یہ کہتے تھے جناب مصنوعی طریقے سے انہوں نے چیزوں کو کنٹرول کیا ہوا ہے. جتنی مصنوعی اور خیالی دنیا میں آج کی حکومت ہے, اتنی مصنوعی حکومت پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں آئی. نہ حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں, نہ اس کو کچھ ٹھیک کرنے کا ارادہ ہے. مسائل میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے. اتنی ڈھیلی اپوزیشن بھی نہیں تھے. تو اسے میں اس بات کو ڈیفینڈ نہیں کروں گا. آپ دونوں پارٹیز بیٹھی ہوئی ہیں, آپ ایک دوسرے کے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں. قطعی ڈیفینڈ نہیں کروں گا جو آپ نے بات کی ہے. اپوزیشن کی اپنی کمزوریاں موجود ہیں. اپوزیشن اگر یہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ کچھی رہتی, آپ یقین کریں اس وقت تک جو ہے حکومت جا چکی ہوتی. سر آپ کی پارٹی بھی کچھی رہتی تو یہ چلتی ہو چکے ہوتے ہیں, تو لے آنا پاکستان پیپلز پارٹی کو. سر آپ آ جائیں گے, کسی بھی وقت آ جائیں گے. مولانا نے آج بھی کہا ہے, قانونی بات نہیں ہے, مولانا نے آج بھی کہا ہے کہ بالکل نہیں آئیں گے, ہم ان کے بغیر تحریک چلائیں گے. دیکھیں تحریک تو پی ڈی ایم ظاہر ہے اپنا کوئی ذاتی مقصد لے کے تو نہیں نکلی نا. کاز وہ بھی عوامی کاز ہے, پیپلز پارٹی بھی اگر نکل رہی ہے, احتجاج ہو رہے ہیں اپنے طور پہ, وہ بھی ایک عوامی کاز ہے. تو کاز ایک ہوتا ہے تو آپ کسی وقت بھی اکٹھے ہو سکتے ہیں, وہ ایک الگ ڈبیٹ ہے. لیکن میں پہلے مولانا کو کنونس کر رہے ہیں نا سر, وہ آج بھی کہہ رہے ہیں کوئی چانس نہیں ہے. نہیں وہ خیر مولانا صاحب کی بات. صاحب ایسے دیکھیے ایک سیریس ایشو ہے مہنگائی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہم ایک دوسرے کے اوپر بلیم کرتے رہیں گے نا, وہ آپ کے اوپر مٹی پھینکیں گے, آپ ان کے اوپر مٹی پھینکیں گے, تو یہ ایشو سالو نہیں ہوگا بلکہ بڑھتا چلا جائے گا. تو میرا خیال ہے اگر گورنمنٹ کے پاس کوئی پلان نہیں تو آپ کے پاس تو کوئی نہ کوئی پلان ضرور ہوگا جو آپ کو قوم کے سامنے رکھنا چاہیے تاکہ یہ کنٹرول ہوں حالات. جی بالکل, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں چوہدری صاحب. میں جو گفتگو ہو رہی ہے اس ضمن میں 2 یا 3 نکات جو ہیں وہ آپ کے سامنے اور ناظرین کے سامنے رکھنا چاہوں گا. اس وقت حکومت کا جو پورا مقدمہ ہے وہ اس چیز پر قائم ہے کہ انٹرنیشنل منڈی میں قیمتیں بڑھی ہیں, تو اس وجہ سے ہم نے پاکستان میں, ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں تھا, ہم نے بڑھا دی ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ 2008 میں جب ہماری حکومت تھی, پوری دنیا میں ایک فائنینشیل کرائسس تھا. $147 فی بیرل پہ قیمت گئی, اور اس وقت جو پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں تھی وہ 80-85 روپے سے اوپر نہیں گئی. آج جو فی بیرل قیمت ہے وہ $80 ہے. $80 پہ وہ قیمت گئی ہے, اور آج ہمارے ہاں پیٹرول اور ڈیزل کی آپ قیمت دیکھ لیجیے. سر آئی ایم ایف کہہ رہا ہے نا, آئی ایم ایف کہہ رہا ہے, اور آئی ایم ایف کا یہ بھی کہنا ہے کہ $30 اور 30 روپے اور بڑھائیں, 30 روپے اور بڑھائیں. اچھا اب اس میں اب اگر آئی ایم ایف یہ کہہ رہا ہے تو پھر اس کا حکومتی جو دعویٰ ہے وہ تو آٹومیٹکلی مسترد ہو گیا. اب وزیر خزانہ صاحب کا میں بیان دیکھ رہا تھا جو 2-3 دن پہلے ان کا نیو یارک سے چھپا, وہاں پر وہ آئی ایم ایف سے جو مذاکرات کرنے کے لیے گئے ہوئے, انہوں نے کہا کہ 2 پرائر کنڈیشنز آئی ایم ایف نے ہم پر لگا رکھی تھیں کہ بجلی کی قیمت آپ بڑھائیں اور پیٹرول کی قیمت بڑھا کر آپ ہمارے پاس آئیں. یہ پرائر کنڈیشنز تھیں, اور جب تک آپ یہ قیمتیں بڑھائیں گے نہیں تو ہمارے پاس اگلی قسط مانگنے کے لیے آپ نہ آئے. تو حکومت کا یہ جو دعویٰ ہے یہ دونوں فرنٹس پہ, ہمارے دور میں $147 فی بیرل کی قیمت اور 80 روپے کا پیٹرول, اور دوسرا کہ آئی ایم ایف نے ان کو کہا تھا, اور یہ آئی ایم ایف کے کہنے پہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے.
सूरत-ए-हाल चौधरी साहब अभी मजीद और खतरनाक उस होनी है। वक्त एक्सचेंज रेट पे वो भी बताएं आप, डॉलर देखें उस वक्त 60 रुपए का था मेरा ख्याल है, और पाकिस्तान की तारीख की सबसे हाईएस्ट एक्सपोर्ट्स भी थी। एक्सपोर्ट्स पे। देखिए, अगर डॉलर जो डिवैल्यू हुआ है वो भी इनकी अपनी नाअहली की वजह से हुआ है कि जहां पर वजीर आजम साहब कहें कि मुझे टीवी से पता चला, यानी कि उनकी मईशत के बारे में, उनकी मालूमात तक जो रसाई का आलम है वो ये है कि वो टीवी पर आकर कहते हैं, पब्लिक के सामने आके इकरार करते हैं कि मैं तो टीवी देख रहा था और मुझे पता चला कि डॉलर की कीमत जो है वो बढ़ गई है। तो हुकूमत की तो एक क्लासिक इनकॉम्पिटेंस है। 6 वजीर सोल्यूशन खजाना क्या है बदल सर? चुके हैं। करना क्या चाहिए? देखिए सोल्यूशन, आज वैसे चौथे भी बदल गए हैं, आज वो मशीर खजाना है, वजीर खजाना नहीं है। चौधरी साहब, मैं पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग में नहीं पढ़ूंगा, और अगर मैं ये कहूं कि जी कि ये हुकूमत चली जाए और हम आ जाएं और या कोई और हुकूमत इसकी जगह आ जाए, देखिए हमें अपनी इकोनॉमी के जो स्ट्रक्चरल फ्लॉज है हमें उन्हें एड्रेस करना पड़ेगा। पिछले 3-4 दिहाइयों में हमारी जो दुनिया के सामने शनाख्त है, हमारी मईशत की जो शनाख्त रही है, वो एक सिक्योरिटी स्टेट की मईशत की जानिब इमदाद, बाहर से पैसा आ जी गया। हाँ, एक हमारे पास अफगानिस्तान की दुकान खुली हुई थी और पिछली 4 कोएलिशन सपोर्ट फंड, कोएलिशन सपोर्ट फंड था। अमेरिका को हमारी जरूरत थी, हम उनसे दरखास्त करते थे और IMF जो है वो हमें फौरन किस्तें उठा के देता था। इस तरह का रवैया तो IMF का नहीं था। कर्ज और इमदाद, इस पे कर्ज और चल रहा है मुल्क। तो हमें ये पिछली 3-4-5 दिहाइयों का जो जिस हम अमल से गुजरे हैं, जब तक हम इसको स्ट्रक्चरल फ्लॉज को एड्रेस नहीं करेंगे, ये गुफ्तगू तो हमारे दोस्त अली मोहम्मद खान साहब जब ये ऑपोजिशन में थे ये हमारे बारे में करते थे, और अगर आज भी मैं वही दोहराना शुरू कर दूं तो ये इस मसाइल से निकलने का तरीका नहीं है। हम एक बंद गली में पहुंच चुके। हमारे सामने अभी चौधरी साहब FATF का एक मरहला मौजूद है, वो भी एक पॉलिटिकल नेचर का मसला है, बहुत खौफनाक है और बहुत खौफनाक है। अगर खुदा न खास्ता हमारे जो वेस्टर्न कैपिटल्स है इस वक्त, वहां पर जो पाकिस्तान के खिलाफ एक मुहिम चल रही है, जो तासुर वहां पर पाकिस्तान के बारे में उठा हुआ है अफगानिस्तान वाले मामले के बाद, सर वो सीधी आर्म ट्विस्टिंग है सर, टोटल आर्म ट्विस्टिंग ट्विस्टिंग है। तो ये करेंगे तो ये हम आपको रिलीफ देंगे, ये नहीं करेंगे तो हमारी मईशत बैनुल-अक़वामी पॉलिटिक्स से भी जुड़ी है। हमें उन मामलात को भी एड्रेस करना पड़ेगा और फिर हमें यह भी देखना पड़ेगा कि हम अपनी मईशत को फिर किस जानिब लेके जाए। अब ये भी तो चौधरी साहब इस चीज में आप जरूर मेरे से इख्तलाफ नहीं करेंगे कि हमारे मुल्क में बहुत टैलेंट है, हमारे कारोबारी लोगों में बहुत टैलेंट है। हम दुनिया के हर खित्ते कोने में जाकर हम लोग मेहनत मजदूरी कर लेते हैं, वहां पे अपने कारोबार बना लेते हैं। हमारी एज नेशन प्रोडक्टिविटी है ही नहीं। हम सिर्फ 1 या 2 या 3 हमारे प्रोडक्ट्स है। अब पहला हमारा प्रोडक्ट है वो टेक्सटाइल, कॉटन जो है वो हम कर नहीं पा रहे। कॉटन एक वक्त था कि हम कॉटन यहाँ पे पूरी करते थे, अब हम कॉटन गंदम जो है हमें बम्पर क्रॉप के बावजूद हमें इंपोर्ट करनी पड़ रही है। अली मोहम्मद खान साहब ये देखिएगा, अली मोहम्मद खान साहब ये देखिए, ये जो हमने एब्सोल्युटली नॉट कहा था ना, हमें कहना चाहिए था, लेकिन फिर उसके कुछ नताइज भी है कि IMF जो है वो अगली केस प्रूव नहीं कर रहा, और ये अब क्लियर है कि हमें 30 रुपए और पेट्रोल के बढ़ाने पड़ेंगे, फिर जाके IMF के साथ हमारे निगोशिएशन होगी। तो हम अपनी इकानमी को बेहतरी की तरफ क्यों नहीं लेके जाते? जो फ्लॉस हैं उसकी तो उनको हल क्यों नहीं करते, खत्म क्यों नहीं करते सर उसको? लेकिन बड़ा एक बुनियादी सवाल आपने अपोजिशन से अभी यहाँ पे किया है, जिसका कोई मुस्तनद जवाब नहीं आया। यानी कि हम इनसे तो एक्सपेक्ट ही नहीं करते कि ये जो पाकिस्तान के मसाइल जिनकी वजह से आज हैं, जिस वजह से आज पाकिस्तान इस दलदल में है, जिस वजह से इस हुकूमत को, हमारी हुकूमत को IMF के पास ना चाहते हुए जाना पड़ा, तो इन्हीं की वजह से। इनके पास हल होता तो ये दिन ही शायद ना देखना पड़ता, बल्कि शायद हम आते ही ना पावर में, हम तहरीक इंसाफ ही ना बनती। तो इनसे पूछना कि आप हमें बताएं, लेकिन 3.5 साल बाद सर तो जी बनती नहीं है। वैसे सवाल वैसे आपने इन पे जाया ही किया। इनके पास कोई हल होता तो आज ईवान में इतने इंपॉर्टेंट दिन ये जो है बाइकाट करके ना निकलते। आज हमने स्पेशल सेशन रखा था 12 रबीउल अव्वल पे, वहां भी उनको जो है वो कोरम पॉइंट आउट करना याद आया। देखें, IMF के प्रोग्राम में अगर आप गए हैं तो आपने उनके साथ कुछ ना कुछ सर जो नेगोशिएशन, कोरम पूरा नहीं था, बंदे आपके शॉर्ट थे सर, वुज़रा भी नहीं थे उसमें, उस सेशन में। इस वजह से सेशन आउट हो गया, खत्म हो गया सर। नहीं देखिए, वो तो बड़ा एक काबिल अफसोस आज हुआ ना कि स्पेशल सेशन रखा उस पे सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, अपोजिशन लीडर साहब खड़े हो गए, महंगाई पे स्पीच कर दी, हालांकि उनको नहीं करनी चाहिए थी, बाद में कर सकते थे, कल परसों कर सकते थे। महंगाई कोई ना एक दिन में खत्म हुई है, ना एक दिन में ये लेकिन देखिए आई है। देखिए ये बड़ा अफसोसनाक है, जैसे आपने कहा ना, वाकई मैं दिल से महसूस करता हूं कि आपकी बात 100% दुरुस्त है। लेकिन जब मियां शवाशी साहब की तकरीर चल रही थी उस वक्त कोरम पूरा था, उन्होंने तकरीर की, उनके चले गए, और गवर्नमेंट के लोग इतने कम थे कि मुराद सईद साहब जब खड़े हुए थे, गवर्नमेंट के लोग ही नहीं थे, कोरम टूट गया सर।
चौधरी साहब देखें, गवर्नमेंट बिजनेस होता तो बिल्कुल आप हमें दोष दे सकते थे, क्योंकि गवर्नमेंट का काम होता है गवर्नमेंट बिजनेस के लिए कोरम लाना। लेकिन सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गवर्नमेंट का बिजनेस नहीं था, ये पूरी कौम का बिजनेस था। और मैं समझता हूँ कि हमसे बेहतर मुसलमान है, कोई सर्टिफिकेट बांटने हम इधर नहीं बैठे। लेकिन मुनासिब होता कि आज अपोजिशन की सीटों पे सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की स्पीचों वाले दिन जो है, आज कम से कम कोरम भी पॉइंट आउट ना करते, क्योंकि ये इनकी भी उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जितनी हमारी है। बहरहाल शायद इसी में अल्लाह की रज़ा थी, क्योंकि ये भी अल्लाह की नाराज़गी का ही शाखसाना है ना कि एक कौमी असम्बली का इजलास हो सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, और वहाँ कुछ दोस्त हमारे कोरम पॉइंट आउट करके बाइकआउट करके निकल जाएं। महंगाई ना एक दिन में आई है ना एक दिन में जाएगी, लेकिन कुछ नज़ाकतें होती हैं। बहरहाल आपके सवाल की तरफ दोबारा आता हूँ कि जो आपने IMF की बात की है, पहली बात तो ये है कि नेगोशिएशंस जो हैं वो चल रही हैं। शौकत साहब उधर ही हैं, और जो वजारत ख़जाना की तरफ से उसकी क्लैरिफिकेशन भी एक चीज़ की वजाहत आई है कि जुमे के दिन से दोबारा वही वहाँ से नेगोशिएशन जो है स्टार्ट हो जानी है, शायद पहले ही स्टार्ट हो जाए। तो इंशाल्लाह इसमें कोई नाकामी वाली बात तो नहीं है, जो हमारा प्रोग्राम है वो चलेगा। असल तो हमारी कामयाबी तब होगी जब हम IMF प्रोग्राम से कामयाबी के साथ निकलें, दोबारा कभी ना अंदर जाने के लिए, क्योंकि कई बार इनकी हुकूमतों में भी जाना पड़ा, फिर वापस गए। तो मैं समझता हूं कि इसके लिए कुछ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की जो बात इस वक्त खोकर साहब ने भी की है, उससे मैं एग्री करता हूं कि हम कुछ जो खाका है उस पर सब जो है स्टेक होल्डर्स एग्री करें, और फिर जिसकी भी हुकूमत हो वो उसको आगे लेके चले। लेकिन वो शायद इस वक्त माहौल नहीं है, सही बात, अपोजिशन का भी और हमारा भी, क्योंकि जो अब ये दोबारा तहरीक के मूड में आए हैं, इनको रिमोट कंट्रोल पता नहीं ये कोई ख्वाब आता है क्या होता है, अचानक ही रिमोट कंट्रोल पे आ जाते हैं। कलामी की माफी चाहता हूँ, मैं सिर्फ मुस्तफा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि IMF ने 535 अरब के मजीद लगाने का भी कहा है। अगर 535-38 अरब रुपए के आपने मजीद टैक्सेस लगाए तो जो आवाम ऑलरेडी बदहाल है, जिन लोगों की चीखें निकल रही हैं, तो फिर क्या बनेगा? यानी कि उन्होंने कहा है कि हर जो सैलरीड क्लास है उसका जो टैक्स पेइंग का वो है उसको स्लैब उसको आप बढ़ाएं, तो एक हर आदमी के ऊपर 20 से 40% का इजाफी टैक्स लगना है हर सैलरीड आदमी के ऊपर। तो आप ये बड़ा एक क्रिटिकल क्वेश्चन है। वैसे अली साहब इसका आप जवाब सोचें, और उससे पहले छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा सर कि आपका ख्याल ये है कि जब आप जलसे करेंगे, जलूस करेंगे, आप सड़कों पर निकलेंगे, बाहर आएंगे, तो ये गवर्नमेंट चली जाएगी। एक दूसरा ये है कि महंगाई भी कंट्रोल हो जाएगी। देखिए, मैंने पहले आपसे कहा चौधरी साहब कि इस तरह के एहतजाज करने से यकीनन महंगाई कंट्रोल नहीं होगी, लेकिन हुकूमत जिस बेहिसी का मुजाहरा कर रही है, हुकूमत जिस तरह सब रावी कहते हैं रावी चैन ही चैन लिखता है, हुकूमत के लिए तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना कि इन्हें तो कोई चीज़ अब नॉर्मल नज़र ही नहीं आ रही। इनके तमाम तर्जुमान आपको इस वक्त तमाम इनकी जो नालायकियाँ नाअहली हैं उन्हें जस्टिफाई करते हुए नजर आ रहे हैं। तो और क्या गवर्नमेंट का काम ही है। नहीं जो साहब, जो वैसे वो गवर्नमेंट आज भी ये समझती है और दिल से ये समझती है कि उसके जिम्मेदार आप हैं हर चीज़ के। ये आपने मुल्क ठीक चलाया होता तो आज इनके पास ठीक मुल्क पहुंचता। पहले 6 महीने, पहला साल, 1.5 साल तो ये लोगों को बावर कराने की कोशिश करते रहे कि हमारी जो भी नालायकी है, नाअहली है, वो पिछली हुकूमतों की वजह से है। लेकिन यकीन करें कि आज ये एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में टीवी टॉक शो में बैठ के तो ये बात करके घर जा सकते हैं आराम से। ये कहीं बाहर ज़रा करके दिखाएं, किसी पब्लिक प्लेस पे करके दिखाएं, किसी मार्केट में खड़े होकर कहें कि ये जो महंगाई है पिछली हुकूमतों की वजह से है। कोई नुमाइंदा है इनका, मैं देखूंगा उसका असर क्या करते हैं लोग अब ये सुनने के लिए तैयार नहीं है। लोगों की इस वक्त सब जितनी भी इस वक्त हमारी मैं ये कहूंगा कि 90% के लोग समझते हैं कि गवर्नमेंट कमजोर है आज कि नहीं। सब गवर्नमेंट है ही नहीं। कौन सी गवर्नमेंट है? अब अपोजिशन इतनी गवर्नमेंट आपको नजर आ रही है। मैंने आपको पंजाब की मिसाल दी है। अपोजिशन एक ऐसी गवर्नमेंट जिसके बारे में आपका ख्याल ये है कि वो है ही नहीं, उसका कुछ नहीं बिगाड़ते। नहीं, अपोजिशन की बात तो आपसे मैं दोबारा क्या करूं, मैं आपसे कर चुका हूं कि अपोजिशन अगर अपोजिशन में ये दरार ना आती PDM में तो इस वक्त तक ये घर जा चुके होते हैं। दरार डाली है, ना डालते आप। अनफॉर्चुनेट क्या शो काज नोटिस देने की जरूरत थी? मतलब मैं रियलिटी की बात कह रहा हूँ कि ये अनफॉर्चुनेट है, ये नहीं होना चाहिए। तो आज शो का ये बात कह रहा हूँ, नहीं वो शो का से मामला बहुत आगे चले गए ना। वो कहते हैं ना कि पुलों के आवाम के लिए सोचें, आवाम के लिए सर। मैंने आपको फिर कहा है, वो बात रेपिटेशन पे चली जाएगी कि जब कॉज एक है, उधर भी वो वही कॉज है, इधर भी यही कॉज है, तो किसी मोड़ पे भी इकट्ठे हो सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मसला ये है कि जिस महंगाई की हम बार बार बात कर रहे हैं, आज मुझे कोई बता रहा था कि पेट्रोल कीमतों की वजह से वालिदैन ने अपने बच्चों की शादियां दूसरे शहरों में करनी जो है वो अगर बंद नहीं की तो कम कर दी हैं। लोग इस हद तक कंसर्न है। हमारे इस वक्त महंगाई का 21 करोड़ अवाम नहीं देखे ना चौधरी साहब, 21 करोड़ अवाम
وہ اس وقت اگر اپنی ایک ضرورت پوری کرتے ہیں تو دوسری کو کمپرومائز کرتے ہیں. اگر بچوں کی اسکول کی فیس دیتے ہیں نا تو بجلی کا بل نہیں دیا جاتا, وہ دے دیتے ہیں. مکان کا کرایہ نہیں دیا جاتا, وہ دے دیتے ہیں. تو ان کی دوائی نہیں لی جا رہی. یہ بات آپ کی صحیح ہے. یہ اب گھروں میں شروع ہوا ہوا ہے. تو آپ دیکھیں کہ زندگی کس قدر مشکل ہو گئی ہے عوام کی. بالکل. علی صاحب, سوال وہی ہے جو مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے کیا تھا. ایک کریٹیکل کویسچن انہوں نے کیا تھا کہ جب 535 ارب روپیہ مزید ٹیکس لگے گا تو آپ کا خیال یہ ہے کہ اب قوم کے اندر, عوام کے اندر اتنی گنجائش ہے کہ آپ مزید ان میں سے تیل نکال لیں؟ نہیں, میں دیکھیں یہ تو ٹیکنیکل سوال ہے کہ کیا شوکت صاحب ٹیکس نیٹ بڑھانے کی بجائے موجودہ جو ٹیکس دہندگان ہیں ان پہ اس کا مارجن زیادہ بڑھانا چاہیں گے. میں نہیں سمجھتا وہ اس کی طرف جائیں گے, بلکہ ٹیکس نیٹ جو ہے وہ بڑھانا ہوگا ہمیں. اور اس دفعہ ٹیکس نیٹ بڑھا بھی ہے. ایگزیکٹ فگرز تو مجھے اب زبانی یاد نہیں ہے, لیکن جو بریفنگ ہمیں شوکت صاحب نے دی تھی پارلیمانی پارٹی کو, تو وہ آن ریکارڈ ہے کہ آپ کا ٹیکس نیٹ جو ہے وہ بڑا ہے. یہ موجودہ جو آپ کے ٹیکس پیئرز ہیں, خاص کر جو سیلریڈ کلاس ہے, ان پہ اگر زیادہ بوجھ پڑے گا تو یہ آپ کی بات درست ہے کہ ان کی ظاہر ہے بڑھوتری تو انکم تو نہیں بڑھ رہی, انکم تو وہی ہے, تو مسئلہ تو بنے گا. تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ اس طرف جانا کوئی وہ کریں گے, لیکن ظاہر ڈیسیجن از فار ہیم ٹو ٹیک, وہ انہوں نے اس کو جو ہے وہ لینا ہے. جہاں تک دیکھیں طارق صاحب نے بات کی ہے, اور کیا مجھے بتانا پسند کرے گا کہ جب 1990 سے یہ لوگ آئے ہیں پالیٹکس میں, کوئی 3 حکومتیں میاں صاحب بنا چکے ہیں اور 3 ہی پیپلز پارٹی بنائی. یہ جو ڈیکیڈ آف ڈارکنیس یا لاسٹ ڈیکیڈ ہم کہتے ہیں, میرے جیسے لوگوں کی جو ہے, ہم جیسے لوگوں کی ایک جنریشن تو آپ کھا گئے نا. یعنی کہ میں تو ایک پروفیشنل تھا, مجھے کیا ضرورت تھی ادھر آنے کی. میں سمجھتا ہوں کہ مصطفیٰ بھی ایک پروفیشنل ہی تھے. آئی ڈونٹ نو کہ پولیٹکس میں یہ شروع سے ہی ان کا انٹرسٹ تھا یا نہیں. ہم تو بامری مجبوری آئے ہیں. یعنی کہ آپ کی جو لیڈرشپ ہے, ابھی آپ ہمیں بڑا تحریک بھی چلائیں, سب کچھ کریں, لیکن جب پہلے دن ہم حکومت میں ہم آئے, پہلے دن یہ کہتے ہیں نا کہ 6 مہینے آپ بات کر سکتے تھے. پہلے دن جب ہم آئے ہمارے پاس 1 مہینے کا فارن ایکسچینج ریزرو نہیں تھا. تو پاکستان تو 2018 میں نہیں بنا تھا, پاکستان تو 47 میں بنا تھا. یہ جو 30 سال کی آپ کی گورننس ہوئی ہے, آپ کہتے ہیں اس پہ بات نہ کریں. لیکن علی صاحب اس میں معذرت چاہتا ہوں, یہ جو ایرا آف ڈارکنیس ہے نا, اس کو روشنی میں بدلنے کے لیے آپ آئے تھے اور آپ نے مزید اندھیرے میں دھکیل دیا پورے ملک کو. یہ اصل پرابلم ہے. بالکل صحیح کہا. دیکھیں اصل پرابلم آپ مزہ لینا شروع ہو گئے. نہیں ایسا نہیں سر, ابھی دکھی ہے, پوری قوم دکھی ہے سر. نہیں وہ آپ مسکرا رہے ہیں, آپ دکھی نظر نہیں آ رہے. مجھے بات پوری کرنے دیں. دیکھیں ایسے نہیں ہوتا. جب آپ خراب سے خراب تر ہوتے ہیں تو ایسے نہیں ہوتا کہ ایک دن میں آپ تباہ ہوتے ہیں. آپ سلولی اینڈ گریجولی آپ تباہی کی طرف جاتے ہیں جو لے کے گئے. اور جب آپ بہتر ہوتے ہیں تو آپ کم خراب سے جو ہے وہ خراب سے کم خراب, اور پھر آہستہ بہتری کی طرف آپ کا سفر جو ہے یہ اس طرح ہوتا ہے, سلو ہوتا ہے. اور ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کے کرم سے آپ کی معیشت جو ہے انشاءاللہ, لیکن مشکلات آئیں گی. جب آپ دیکھیں آرٹیفیشلی انہوں نے رکھا نا, آرٹیفیشلی ببل میں رکھا اسحاق ڈار صاحب نے. کوئی مجھے یہ بتایا, ہم تینوں میں کوئی بھی اکانومسٹ نہیں ہے, آپ ہم سے بہتر سمجھتے ہیں, لیکن طارق صاحب سے ڈائریکٹ یہ سوال ہے کہ اگر آپ کی اسحاق ڈار صاحب کی وہ پالیسی, آپ کی اسحاق ڈار صاحب کی وہ پالیسی جس کو ڈارنامکس کہتے ہیں, ہم لوگ اس کو ڈارنامکس کہتے ہیں, کہ وہ اگر کامیاب تھی 4 سال, آپ نے آرٹیفیشل ببل میں رکھا, آپ نے بالکل ڈالر کو مینٹین رکھا, لیکن آرٹیفیشلی بورو کر کے ڈالر جونگ کے آخری سال مفتاح اسماعیل صاحب نے کیوں بدلا اس کو. ہم تو اسی چیز کو لے کے چلے نا, ہم نے تو آپ کو مارکیٹ بیس کر کے دیا ڈالر. میں کیونکہ دونوں مجرم ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں تو ان سے سوال کروں گا. آپ کا جو آپ نے سوال کیا ہے نا, میں اس سے پہلے بریک لوں گا, لیکن مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب آپ کے پاس ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ آپ نے اس ملک کو کیوں تباہ کر دیا. چھوٹی سی بریک کے بعد دوڑتے پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. کھوکھر صاحب دیکھیے, 2 چیزیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ لوگ اگر ملک کی بنیاد ٹھیک رکھتے, کچھ 10 سال آپ نے اچھا پرفارم کیا ہوتا تو آج یہ حالات نہ ہوتے. دوسرا, علی محمد خان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ قوم پہ مشکل وقت آتا ہے. یہ بھی ایک مشکل وقت آ رہا ہے, لیکن قوم کو گھبرانا نہیں چاہیے. جب گھبرا جائیں گے تو پھر حالات زیادہ خراب ہو جائیں گے. جی چوئی صاحب, اس کا سادہ الفاظ میں تو جواب یہ ہے کہ یہ کیسے چوروں اور ڈاکوؤں کی اور لٹوروں کی حکومت تھی کہ جس کے دوران آٹا سستا تھا, پیٹرول سستا تھا, بجلی سستی تھی. اب یہ جو ماشاءاللہ اتنے ایماندار اور دیانتدار لوگ پاکستان پہ نازل ہوئے ہیں, ان کا مقدمہ تھا کیا کہ جی آپ ہمیں ان کے اوپر ترجیح دیں, اور ہم ہر چیز ہم نے تیار کر رکھی ہے.
100 دن کا پلان انہوں نے قوم کے سامنے رکھا. انہوں نے کہا ہم پہلے 100 دن کے اندر یہ ریفارمز ہم لے کر آئیں گے, 50 لاکھ نوکری دیں گے, 50 لاکھ گھر دیں گے, 1 کروڑ نوکری دیں گے. انہوں نے تاثر یہ دیا کہ جی ہر چیز جو ہے وہ کرپشن سے نتھی ہے اور ہم بڑے اہل لوگ ہیں اور ہم نے ہر چیز جو ہے وہ تیار کر رکھی ہے, آپ بس ہمیں موقع ضرور دیجئے. اور جس دن سے چوہدری صاحب یہ حکومت میں آئے ہیں, ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل, وہی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل جس کی رپورٹس جب خان صاحب اپوزیشن میں تھے لہرایا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ دیکھو کہ آج کرپشن میں انڈیکس میں پاکستان کہاں پہنچ گیا ہے, تو آج بھی ذرا اس کی رپورٹس کی طرف نظر دوڑا لیں. پاکستان میں اسی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے مطابق تو کرپشن بڑھ گئی ہے. کیا ایک عام آدمی کے لیے کیا تھانے کے اندر کرپشن ختم ہو گئی ہے؟ کیا پٹواری نے پیسے لینے چھوڑ دیے ہیں؟ ہسپتال میں مریض داخل کرانا ہو تو پیسے دینے پڑتے ہیں, بچہ اسکول میں داخل کرانا ہو تو پیسے دینے پڑتے ہیں. ریاست کا کون سا ایسا محکمہ ہے کہ جو عام عوام سے پیسے نہیں لے رہا؟ اسی ایک سنگل پوائنٹ ایجنڈا کے اوپر آپ حکومت میں آئے تھے اور آپ نے تمام برائیوں کی جڑ اس کرپشن کو قرار دیا تھا. آپ نے کہا تھا مہنگائی بڑھتی ہے تو اس لیے بڑھتی ہے کیونکہ حکمران کرپٹ ہے. تو آج ہم کیا پھر تصور کریں کہ آج آپ کرپٹ ہیں آپ کے اپنے کلیے کے مطابق؟ تو یہ ساری چیزیں بس عوام کو ایک الیکشن سے پہلے ایک پاکستان میں ہوپ کریٹ کی گئی آنیسٹلی, اور جو عام آدمی ہمارے مڈل کلاس لوگ ہیں they bought into that hope, اور انہوں نے کہا کہ شاید یہ چیزیں بدلیں, لیکن پھر یہ نہیں بدل سکے. اب گزارش یہ کہ ان حالات میں پاکستان ادر دین پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ جو حکومت ہمارے ساتھ کرتی رہتی ہے اور ہم اپوزیشن حکومت کے ساتھ کرتی ہے, ہم ایک بڑے کرٹیکل جنکچر پہ آ گئے ہیں. اور اس ماحول میں کہ اگر آئی ایم ایف لیٹس سپوز ہائپوتھیٹیکلی اسپیکنگ اگر پاکستان مذاکرات بالکل ہی ناکام ہو جاتے, وہ ہمیں $1 بلین کی قسط جاری نہیں کرتا, پھر کیا پلان ہے؟ ہم پھر کہاں جائیں گے؟ علی صاحب دونوں سوالوں کے جواب کے ہمارا نیکسٹ پلان کیا ہے, اور دوسرا ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم اگر کرپٹ تھے تو اس وقت حالات بہت اچھے تھے, آپ ایماندار ہیں تو حالات آپ خود دیکھ لیں. نہیں, پلان تو دیکھیں ظاہر ہے, آپ نے معیشت کو اپنے کو مضبوط کرنا ہے, اپنے خود پہ اپنے پیروں سے کھڑا ہونا ہے, اور کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم اپنی ایکسپورٹس بڑھائیں, اپنا ٹیکس نیٹ بڑھائیں, جو لوگ ٹیکس میں نہیں ہیں وہ ٹیکس میں ان کو لے کے آئیں, اور اپنا ملک میں ہم جو ہے امپورٹ ہم کم کریں, خود اپنی پروڈکشن بڑھائیں. ہمیں بڑی صلاحیت ہے, بڑی کیپیبلٹی ہے, صرف اپنے آپ پہ اعتماد کرنے کی اور محنت کرنے کی زیادہ اس کی جو ہے وہ ضرورت ہے. دوسرا جو, اور وہ انشاءاللہ کر رہے ہیں, آپ کی حکومت ایسا نہیں ہے کوئی, لیکن مشکلات ہیں, اس سے کوئی انکار تو نہیں ہے, مہنگائی ہے, اس سے میں تو انکار نہیں کر رہا, لیکن یہ بھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کے بیسک ریزن یہ نہیں ہے کہ 3 سال میں یہ پاکستان کا جو خزانہ ہے وہ اتنا خالی ہوا کہ اچانک اس طرح سے مہنگائی آ گئی. آپ نے جب میجر سٹیپس لیے, ادروائز دیکھیں کون خوشی سے جاتا ہے آئی ایم ایف میں, ہم تو جا ہی نہیں رہے تھے, ہم تو پہلے ڈالر نیچے لے ہیں سر, ہم نہ جائیں. آپ 2018 کے لیول پہ ڈالر کو لے آئیں, ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی. دیکھیں میں تو اس وقت یہ آپ کو اسپیکولیٹ نہیں کر سکتا, کیونکہ یہ باتیں جو ہیں یہ اثر رکھتی ہیں, اور اس طرح سے یہ کہہ دینا کہ ہم اس کو اتنے پہ لے آئیں گے یا اس پہ اتنا پہ چلا جائے گا, میں سمجھتا ہوں تینوں چاروں ذمہ دار لوگ ہیں, اور اس طرح کی اسپیکولیٹڈ ڈسکشن کرنی بھی نہیں چاہیے, نالج بیسڈ اور لاجک کے ساتھ بات کرنی چاہیے. جو یہ ہوپ کی بات مصطفیٰ بھائی نے کی ہے, دیکھیں ہوپ تو عمران خان صاحب سے لوگوں کو تب بھی تھی اور اب بھی ہے, لیکن میں دوبارہ آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ عوام عمران خان صاحب سے یا ہم سے ان کی ناراضگی ہے کہ مہنگائی بڑی ہے, لیکن اس کی ریزن ہم نہیں ہے, اس کی ریزن انٹرنیشنل سینیریو ہے, جو انفلیشن آئی ہے دنیا میں, جو مہنگائی کی لہر آئی ہے. لیکن عمران خان صاحب سے یا ہماری یہ سر یہ ایک فیکٹ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں یہ بالکل نہیں ہے کہ عوام جا کے $147 مریم صاحب پہ اعتماد کریں. ہاں سر, آج $80 ہے سر. سر 2008 میں انٹرنیشنل مارکیٹ میں $147 پر بیرل تیل تھا, آج $80 ہے سر. آپ فرق دیکھ لیں سر اس میں. دیکھیں چوئی صاحب, اس کا جواب آپ نے اس پروگرام کے پہلے سیگمنٹ میں خود ہی مصطفیٰ صاحب کو دیا کہ جو آپ کا اس کا ڈالر روپی کی جو پیرٹی تھی وہ اس وقت کیا ریٹ تھا, اور اس وقت وہ کیوں آپ کو جو ہے وہ کیوں بڑھا. اس کی ریزن یہ تھی کہ آپ نے جب آرٹیفیشلی روپے کو مینٹین رکھنے کے لیے ڈالر لے کے سر ڈالر کا روز ایک نیا ریکارڈ سیٹ ہوتا ہے پاکستان کے اندر, روز ایک نیا ریکارڈ بنتا ہے سر, وہ ہم سٹیبل کر ہی نہیں پا رہے سر. دنیا میں کوئی ایک ملک بتائیں سر اس وقت سوائے افغانستان کے, افغانستان اور پاکستان 2 ملک ہیں جس کے اندر ڈالر سٹیبل نہیں ہو رہا اس وقت. جو صاحب جو ہمارے اس وقت خطے کے حالات ہیں, آپ نے خود ہی افغانستان کی بات کی ہے,
افغانستان میں جس طرح کی اس حالات ہیں، اور آگے بھی ہم دعا کرتے ہیں، اور دنیا سے بھی عمران خان صاحب نے یہ بات کی ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے افغانستان سے آپ نکل کے اور سب کچھ اسی طرح چھوڑ کے آپ چلے جائیں گے تو آپ اپنی رسپانسبلٹی، لیکن اس میں علی صاحب بدقسمتی یہ ہے کہ افغانستان کی کرنسی آج بھی پاکستان سے بہتر ہے، اتنی انسٹیبلٹی کے باوجود۔ میں صرف اگر ایک نقطہ بیان کرنے کی اجازت دیں کہ ورلڈ بینک کی رپورٹ کے مطابق جو مہنگائی کی میرے بھائی علی صاحب بات کر رہے ہیں، سری لنکا میں اس وقت مہنگائی پاکستان سے کم ہے، بنگلہ دیش میں مہنگائی پاکستان سے کم ہے، انڈیا میں پاکستان سے مہنگائی کم ہے، اس وقت جو ہماری انفلیشن ہے وہ 11% پہ ہے، اور جو رورل ہماری انفلیشن ہے وہ اس وقت 13% پہ ہے۔ انڈیا میں ڈالر 74 روپے کا ہے، بنگلہ دیش میں ڈالر جو ہے وہ 85% کا ہے جو ان کی کرنسی ہے، اور یہ جو ڈالر کو آپ نے ایک شتر بے مہار بنایا ہوا ہے پاکستان میں، یہ بالکل آپ نے صحیح کہا کہ خدا نہ خواستہ پاکستان کے حالات جو ہیں وہ افغانستان جیسے تو نہیں ہے، وہاں انتشار ہے، وہاں پہ کوئی اسٹیبل گورنمنٹ ابھی نہیں بن سکی، لیکن اس کے باوجود وہاں پہ اسٹیبلٹی آپ کو کم از کم معاشی حوالے سے اور ڈالر کے حوالے سے آپ کو زیادہ نظر آ رہی ہے۔ چوئی صاحب میں ایک آخری بات کروں گا، لیکن اس پہ آپ نے مجھ سے کوئی سوال نہیں پوچھنا ختم ہو گیا اور نہ میں نے اس کی کوئی وضاحت کروں گا۔ ختم ہو گیا۔ یقین کریں مجھے لگ رہا ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے، ان کی حکومت کے حوالے سے عالمی سازش کی بات ہو رہی تھی نا، مجھے اب پاکستان کو حالات کو اس نیچ پہ پہنچتا ہوا دیکھ کے مجھے لگتا ہے وہ عالمی سازش والی باتیں ٹھیک ویسے میرا خیال ہے میں ڈس ایگری کروں گا، آپ کریں، آپ کا رائٹ ہے، ووٹ دیا ہے سر، سر آپ کا رائٹ ہے، لیکن یہ آئے نہیں ہے، آپ نے خود سنی، فیصلہ آپ نے خود کرنا۔ اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو ہر کسی مصیبت سے محفوظ رکھے۔ اللہ حافظ۔